السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ پارہ وار۔ اس سلسلے میں آج 20واں پارہ امن خلق یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس پارے کو بھی ہم 3 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلا حصہ سورۃ النمل کا آخری حصہ، جس کی ابتدا پچھلے پارے سے ہوئی تھی، تو اس کا اختتامی حصہ اس پارے میں ہے، اس حصے کو دیکھیں گے۔ پھر سورۃ القصص جو کہ مکمل اسی پارے میں ہے، اسی سے شروع ہوتی ہے، اسی میں مکمل ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سورۃ العنکبوت کا ابتدائی حصہ جو اسی 20ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور پھر 21ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو سورۃ النمل کی 34 آیات پر مشتمل تقریباً 3 رکوع ہمارے اسی 20ویں پارے میں ہیں۔ سورۃ القصص کی 88 آیات پر مشتمل 9 رکوع، اور اسی طرح پھر سورۃ العنکبوت کی 44 آیات پر مشتمل تقریباً 4 رکوع یہ 20ویں پارے میں ہیں۔ اس طرح 20ویں پارے میں مجموعی طور پر ہم 166 آیات اور 16 رکوع پاتے ہیں۔ انہی کا خلاصہ پیش نظر ہے۔ سب سے پہلے سورۃ النمل، اس کی آیت 60 سے 93 تک، یعنی آخری 34 آیات۔ اس حصے میں دو نکات ہمارے سامنے نمایاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل 5 بار تنبیہی سوالات کے ذریعے سے، اور نمبر 2، قیامت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل۔ اس پارے کے شروع ہی میں سوالیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کا ذکر ہے۔ نمبر 1، جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے مفاد کے لیے آسمان سے بارش برسا کر ایسے خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہائے جس کے درختوں کو اگانا تمہارے بس میں نہیں، کیا اس اللہ کے ساتھ کسی معبود کی گنجائش ہے؟ نمبر 2، یا جس ذات نے زمین اور اس کے اندر نہریں، پہاڑ اور سمندروں کا نظام چلایا، کیا اس اللہ کے ساتھ کسی معبود کا کوئی تک بنتا ہے؟ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی مجبور، بے بس اور بیمار کی پکار سنتا ہے اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین میں اختیارات سے نوازتا ہے، کیا اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت کے لائق ہے؟ نمبر 4، جو ذات بحری اور بری تاریکیوں میں راستہ دکھاتی ہے اور اپنی رحمتوں سے ہواؤں کا نظام چلاتی ہے، کیا اس کے ہوتے کسی معبود کی ضرورت ہے؟ 5واں اور آخری سوال، کیا جو ذات پہلی بار پیدا کرتی ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی معبود تم مانتے ہو؟ ان سب کے اختتام پر فرمایا، تو تم اپنی کوئی دلیل لے آؤ اگر سچے ہو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس کے بعد ہمیں قیامت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کافروں کی اصل مار یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ذاتی اور عقل و شعور جواب دے جاتا ہے، تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس موضوع اور اس کی اطلاعات کے حوالے سے اندھے ہیں، اور ان کا سارا اعتراض یہ ہے کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی مٹی ہو جائیں گے، کیا پھر بھی ہم نکالے جائیں گے؟ اس کے علاوہ اس حصے میں قیامت کے حوالے سے مختلف امور، مثلا سور پھونکا جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا، روز قیامت سب کا جمع ہونا، نیک لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا انعام اور برے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا کا ملنا، ان امور کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو سورۃ القصص سے۔ سورۃ القصص 88 آیات پر مشتمل ایک مکی سورت ہے، 9 رکوع ہیں اس میں۔ سورۃ القصص میں رسالت کا پہلو غالب ملتا ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے، اور یہ پیغام ہے کہ آپ کی دعوت توحید جاری و ساری رہنی چاہیے۔ آپ کو جہاں سے نکالا جائے گا وہاں ہم آپ کو واپس لائیں گے۔ اس حوالے سے دو قصے اور ایک نصیحت نمایاں ہیں۔ نمبر ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد قارون کا تعارف اور اس کا انجام۔ اور نمبر تین، قرآنی نصیحت۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی قصہ ہے۔ اس سورت کی ابتدائی پہلی دو آیتوں، حروف مقطعات اور قرآن کی آیات کے تعارف، تلک آیات الکتاب المبین کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس سے مستفید ایمان والے ہی ہوں گے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے زیر اقتدار علاقے میں جو فساد بپا کیا ہوا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دبے ہوئے لوگوں پر احسان فرما کر زمین کا اختیار عطا فرمائے۔ اس طرح پھر انہی حالات میں حضرت موسیٰ کی پیدائش اور معجزانہ طریقے سے بچ نکلنے کا ذکر ہے۔ اس طرح تفصیل کے ساتھ یہ قصہ آگے کی طرف چلتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور اس کے مقابلے پر فرعون کے عناد اور بالآخر اس کے غرق ہو جانے تک یہ قصہ جاری رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک فرد قارون کا تعارف ہمیں اس صورت میں ملتا ہے، اور اس کا انجام بھی نظر آتا ہے۔ جیسے فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ تو اس قارون کا تفصیلی تعارف اور انجام ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم کا فرد تھا، مگر دولت کے نشے میں مست اپنی ہی قوم کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ قارون کے قصے کے نتیجے میں قرآن مجید میں ایک نصیحت آئی ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے، ابتدائی 44 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی دو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے مقابلے پر ہر سہارا مکڑی کا جالا ہے۔ نمبر دو، ایمان کے ساتھ آزمائشیں اور اللہ کے انبیاء کے احوال کا بیان ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے مقابلے پر ہر سہارا مکڑی کا جالا ہی ہے۔ اس حصے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے یا اس سے امید رکھی جائے، اس کی حیثیت مکڑی کے جالے کی ہے، جو بے حد کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے اور نہ ہی گرمی سے، اور نہ ہی اس میں تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنے کی سکت ہوتی ہے۔ یوں ہی غیر اللہ کی حیثیت ہے کہ وہ نہ تو نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ ان کے حقیقی اختیار میں ہے۔ اس کے بعد دوسرا موضوع اسی صورت کا جو اینڈ ہے، وہ ہے کہ ایمان کے ساتھ آزمائشیں اور اللہ کے انبیاء کے احوال اس کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ تو اس حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن و منافق کے امتیاز کے لیے ایمان والوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ کہ سب سے سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئیں۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چند اور انبیاء کا بھی تذکرہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں قرآن مجید سے وابستہ رکھے، قرآن کی تعلیمات کو ہی ہمیں اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔